نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا صدق الله العظيم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور بہنوں، آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 85 سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں من یشفع شفاعتا حسنتا، جو کوئی سفارش کرے نیک بات میں، یکن لہ نصیب منہا، اس کو بھی ملے گا اس میں سے ایک حصہ۔ ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جو کوئی سفارش کرے بری بات میں، یکن لہ کفل منہا، اس پر بھی ایک بوجھ اس میں سے ہوگا۔ یہ واضح ہدایات اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر انسان کو دے رہے ہیں، خاص طور پر جو مسلمان ہیں۔ اچھی سفارش کرنا جس سے کسی مسلمان کو فائدہ پہنچ جائے، لیکن اس میں اس کا ذاتی غرض اور مقصد شامل نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے اس نے وہ کام کیا ہو، تو اس کا پورا اجر اس کو ملے گا۔ وہ کسی شخص سے ہو سفارش، یا کسی حکومت کے عہدیدار سے ہو، یا اگر ایک یتیم عورت ہے، یا کوئی بے آسرا لوگ ہیں جن کی کوئی باس پرس والے نہیں ہیں اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے اور اس کو معلوم ہے کہ یہ زیادتی اس کے ساتھ ہوئی ہے، تو پھر اس کا کوئی اور ہے نہیں سفارش کرنے والا، تو اس کا سفارش کرنا چاہیے تاکہ اس کا کیس آگے چلے، اور یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ تو اگر ایک آدمی ایک اچھی بات کی سفارش کرتا ہے اور اس سے پھر وہ نیکیاں پھیلتی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کو مشورہ دیتا ہے کہ یہ مسجد یہاں ایک بننی چاہیے، ایک مدرسہ بننا چاہیے، ایک فلاحی ادارہ قائم ہونا چاہیے جس میں لوگوں کے لیے کوئی اچھے کام کیے جاتے ہوں، تو کوئی بھی کنواں کھودنا چاہیے، ادھر نہر کھودنا چاہیے، ادھر کوئی پل بنانا چاہیے، تو یہ اچھی سفارشیں ہیں، اور یہ جب تک قائم رہیں گی یہ چیزیں، اس کا ثواب اس کو بھی ملتا رہے گا، کیونکہ اس نے اس کی سفارش کی ہے، چاہے حکومت کو کی ہے یا کسی مالدار آدمی کو کی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی سفارش سیئہ کرے، شفاعت سیئہ کرے، کسی گناہ کی ترغیب دلائے، اور وہ گناہ پھر جب تک بھی چلے گا تو اس میں اس کو بھی اس کی سزا ملے گی۔ جس طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے قتل کیا ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے حابیل اور قابیل تھے، دونوں میں جھگڑا ہو گیا، تو وہ جھگڑا اتنا نہیں تھا
لیکن شیطان نے اس کو ورغلا کر اس نے بھائی کو قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قیامت تک جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے اس میں اس کا بھی حصہ ہوگا، جس نے پہلی مرتبہ قتل کو ایجاد کیا۔ اسی طرح اگر کوئی سنما قائم کرتا ہے یا کوئی ایسی چیز کا رواج وہ ڈال دیتا ہے کہ وہ چلتا رہتا ہے اور اس سے گمراہی پھیلتی رہتی ہے، لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ گمراہی پھیلتی ہے، فحاشی پھیلتی ہے، تو بد اخلاقی پھیلتی ہے، ایسی ویڈیو بنانا، ایسی باتیں کرنا جس سے لوگوں میں فحاشی اور بے حیائی پھیلے اور یعنی قتل و غارت گری پھیلے اور لوگ ایک دوسرے کے خلاف ورغلانے کے لیے ایسی ویڈیو بنائے یا کوئی ایسی باتیں کرے یا ایسی کوئی سازشیں کرے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی بھی گرفت فرمائیں گے قیامت کے دن، اور اس کے اعمال میں یہ مرا ہوا ہوگا اور اس میں وہ چیزیں بھی لکھی جائے گی جو لوگ کرتے ہیں، کیونکہ اس نے سفارش کی ہے یا اس نے اس پر پیسہ اور مال لگایا۔ جس نے مال لگایا اس کو بھی اس کی سزا ملے گی، اور جس نے سفارش کی ہے اس کو بھی اس کی سزا ملے گی۔ جس طرح نیکی میں ہے اسی طرح بدی میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صریح فرما دیا، من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو کوئی سفارش کرے نیک بات میں یعنی نیکی کا سفارش کرے، یکن لہ نصیب منہا، تو اس کو اس کا حصہ ملے گا، یعنی وہ جو نیک کام ہوتے رہیں گے قیامت تک اس میں سے یعنی اس کو بھی اجر ملے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو سفارش کرے گا بری بات کا، بری عادت یا بری چیز ڈالنے کی یا بری چیز شروع کرنے کی، تو یَکُن لَہُ کِفْلٌ مِّنْہَا، اور تو اس پر بھی ایک بوجھ ہوگا، یعنی اس کے لیے کافی بوجھ ہوگا، گناہ ہوگا قیامت کے دن اس کا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جزا دینے میں، ثواب دینے میں اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے خزانے، لیکن عذاب دینے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی سے گھبراتے نہیں ہیں، اور وہ قدرت بھی رکھتے ہیں، پکڑ بھی سکتے ہیں، چاہے کتنا بھی آدمی بڑا ہو، طاقتور ہو، قوت والا ہو۔ کتنے لوگوں کو آپ نے اس زندگی میں یعنی ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا جو کسی وقت بہت زیادہ قوت اور طاقت والے تھے، ان کے سامنے کوئی زبان نہیں ہلا سکتے تھے، لیکن وہ ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ ہم سب نے اپنے دور میں بھی دیکھا، اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لے بڑے بڑے بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا یعنی منواتے تھے لوگوں سے، اور بڑے تکبر اور غرور میں پھرا کرتے تھے، وہ آج کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ بس اس طرف دھیان رکھنا چاہیے اور زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر اسی طرح آدمی زندگی گزارے تو انشاءاللہ اس کو کبھی بھی پریشانی آخرت میں یعنی موت کے بعد نہیں ہوگی۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک دوسری بات کی ہدایت فرما رہے ہیں مسلمانوں کو، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، تم کو دعا دے کوئی دعا، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم بھی دعا دو اس سے بہتر، اور ردوها، یا وہی کہو الٹ کر، یعنی وہی واپس کر دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہے ہر چیز کا حساب کرنے والا۔ اس میں سلام کا ذکر ہے۔ مسلمانوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سلام کو پھیلاؤ، اور یہ نہیں کہ کسی کو جانتے ہو تو اس پر سلام کرو، اور جس کو نہیں جانتے تو اس کو سلام نہ کرو۔ یہ نفاق کی نشانی ہے، یہ منافق کی نشانی ہے کہ جاننے والے کو تو سلام کرتا ہے لیکن نہ جاننے والے کو سلام نہیں کرتا۔ ہر مسلمان کو جو سامنے آ جائے، ہمارا ملک تو ماشاءاللہ اب اس میں تو یہ بات بھی نہیں رہی کہ یہ مسلمان ہے کہ یہ کافر ہے کہ میں اس کو سلام کر دوں، تو
فرماتے ہیں کہ ادھر تو ہر ایک آدمی تقریباً مسلمان ہے تو اس کو تو سلام کرنا چاہیے، چاہے آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے. لیکن اگر آپ کوئی کافر ملک میں بھی رہتے ہیں اور وہ برا نہیں مانتے اور سلام یعنی السلام علیکم آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ زندہ ہے، اور اس نیت سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کلمہ عطا فرما دے گا، نصیب فرما دے گا اور یہ مسلمان ہو کر مر جائے گا. تو اگر اس کی دل میں کوئی خیر ہے اور آپ سلام ڈالتے ہیں تو وہ سلام لے لے گا، اور اگر وہ غصہ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ چلا یا اس نے کہہ دیا کہ مجھے سلام مت کرو تو پھر اس کو نہ کرو، کیونکہ اس نے پھر تمہیں منع کر دیا. تو ایسی حالت میں لیکن مسلمان بہرحال اس کو سلام کرنا چاہیے. اور پھر جب تم پر کوئی سلام ڈال دے یعنی کوئی سلام کہے آپ کو تو اس کو یعنی السلام علیکم کسی نے کہا تو وعلیکم السلام یہ اس کا جواب ہے. یعنی اسی طرح تو ہر ایک آدمی پر یہ واجب ہے کہ وہ سلام کا جواب دے دے. ورحمت اللہ اگر وہ ساتھ کہہ دے تو یہ اس سے بہتر جواب ہوا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لیے فرمایا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، یعنی یا اس سے بہتر، اور ردوها یا اسی سلام کو اس کو واپس کر دے. اسی سلام کو یہ ہے کہ وعلیکم السلام کہہ دیا، اور اگر اس سے اچھا سلام آپ نے یعنی واپس کرنا ہے تو علیکم السلام ورحمت اللہ کہہ دیں. اور پھر اگر وہ السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ دے تو پھر آپ کہہ دیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. اور پھر اگر وہ تینوں سے استعمال کر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو وعلیکم، بس یہ اس کا جواب ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، اس نے کہا السلام علیکم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ. پھر دوسرا آیا السلام علیکم ورحمت اللہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. تیسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعلیکم. تو اس آدمی نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ دونوں نے تو سلام جو کیا ان کو تو آپ نے اس سے اچھا جواب دیا، تو آپ نے میرے سلام کا میرے ہی جیسا جواب دیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے تو آپ نے کچھ چھوڑا نہیں، لہٰذا میں نے اسی کو آپ کو واپس کر دیا ہے. یعنی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تم پر بھی ہو، وعلیکم اور تمہارے اوپر بھی اسی طرح ہو، سلامتی ہو اور رحمت ہو اور برکتیں ہوں. یہ یعنی دعا ہے. سلام جو ہے یہ مسلمان کی ایک دوسرے کو دعا ہے، اور سلام اللہ کا نام ہے اور یہ سلامتی ہے، سلامتی سے ہے. لہٰذا السلام علیکم جب آپ کہتے ہیں تو یہ آپ نے اس کے اوپر ایک مسلمان بھائی کے اوپر سلامتی اللہ کی بھیجی. تو پھر یعنی اسی طرح اگر ہر مسلمان دوسرے کو سلام کہہ دے، ایک تو اس سے دل کی کدورت دور ہو جاتی ہے، تکبر ختم ہو جاتا ہے، اور انسان کے دل سے حسد اور بغض اور کینہ اس سے نکل جاتا ہے. اگر ایک آدمی دوسرے مسلمان بھائی کو سلام کہتا ہے، اس سے دل سے امراض نکلتے ہیں، حسد بغض کینہ اور یہ سب مٹ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.